الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم صدق الله العظيم۔ یہ سورہ مائدہ کی، یہ سورہ انعام کی 151 نمبر آیت کا ابتدائی حصہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد آنے والی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے 10 چیزیں خاص طور پہ ایسی ذکر فرمائی ہیں جو دین اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ 9 گناہوں سے اللہ پاک نے انسانوں کو بچنے کا حکم فرمایا ہے، اور آخر میں 10ویں بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو مکمل دین اور شریعت کا راستہ ہے یہ اللہ کا بتلایا ہوا سیدھا راستہ ہے، اور اسی کے پیچھے چلنا ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے۔ جن 9 چیزوں کا یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں حکم دیا گیا اور جن گناہوں سے بچنے کا فرمایا گیا، یہ دراصل یہ وہ گناہ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب تورات کے اندر بھی بیان ہوئے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ سے پہلے جو اللہ کے انبیاء کرام گزرے ان کی تعلیمات میں بھی یہ چیزیں شامل رہیں۔ چنانچہ کوئی دین اور کوئی مذہب ایسا نہیں رہا جس میں ان چیزوں کو جائز قرار دیا گیا ہو، ان گناہوں کو جائز قرار دیا گیا ہو جو گناہ ان آیات کے اندر منع کیے گئے ہیں، جن گناہوں سے ان آیات میں منع کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تھی اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ اس پر الحمدللہ گزشتہ درس میں کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی دونوں قسموں سے، چاہے وہ شرک جلی ہو یا وہ شرک خفی ہو، اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے۔ اس آیت میں جو دوسری چیز ہے جس کی تاکید فرمائی ہے، وہ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ قرآن کریم کا یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرو، کہ جس طرح سے شرک اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی اور والدین کو تنگ کرنا یا ان کو تکلیف دینا، ان کو ایذا دینا، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید مختلف الفاظ اور مختلف انداز اور اسلوب اختیار کر کے فرمائی ہے۔ چنانچہ 15ویں سپارے میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی اور کی عبادت سے منع فرمایا، اور پھر ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اسی طرح سے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔
اور ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، اور ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا یہ سورہ عنکبوت میں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی جہاں پہ بات فرمائی ہے، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ اور نقطہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جس طرح انسان کے دنیا میں آنے کا سبب، دنیا میں آنے کا جو براہ راست سبب ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے تو انسان کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس دنیا چونکہ دار الاسباب ہے، تو دار الاسباب ہونے کے لحاظ سے اس دنیا میں انسان کی پیدائش وہ اس کے والدین کی آپس میں ملاقات اس کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے والدین ذریعہ بنتے ہیں، لہٰذا اس کے والدین بھی اس کی پیدائش کا ایک سبب ہیں۔ جس طرح مسبب حقیقی اور جس طرح انسان کے اصل خالق تو اللہ رب العزت ہیں، لیکن اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذریعہ اس کے والدین کو بنایا ہے۔ اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنی عبادت کا ذکر فرمایا تو ساتھ میں ان شخصیات کا بھی ذکر فرمایا کہ جن کے ذریعے سے انسان کو دنیا میں آنکھ کھولنے کا راستہ اور موقع ملا، لہٰذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل اور بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ سب سے افضل اور بہتر عمل ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ نماز کے بعد افضل عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا۔ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ ہے، یعنی تمہاری مرضی ہے کہ ان کی اطاعت اور ان کی خدمت کر کے جنت میں چلے جاؤ، یا ان کی نافرمانی اور ناراضگی مول لے کر جہنم کا راستہ اختیار کر لو۔ اسی بنا پہ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا اس کو ضائع کر دو۔ تو احادیث مبارکہ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید بھی فرمائی، ان کا رتبہ اور ان کا مرتبہ بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمانبردار اولاد کی فضیلت کو اور فرمانبردار اولاد کے لیے فضیلت کو اس طرح بیان فرمایا اور اس کے اجر و ثواب کو ایسے بیان فرمایا کہ جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت اور شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب پاتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ دن میں 100 مرتبہ اس طرح نظر کرے تو کیا ہوگا؟ یعنی کیا 100 مرتبہ ثواب ملے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں 100 مرتبہ بھی، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔
تو 100 مرتبہ بھی اگر کوئی اپنے والدین پر رحمت اور شفقت کی نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کی ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک حج کرنے کے لیے انسان کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، خرچہ پانی الگ، اور اس سے پہلے کمانے کی مشقت الگ، اور حج کے 20 30 40 دن کا سفر الگ، اور درمیان میں کاروبار کا اور دوسری مصروفیات کا حرج الگ برداشت کرتا ہے، اور کرنے کے بعد واپس آنے کے بعد یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ قبول فرماتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ والدین کے ساتھ رحمت اور شفقت کی نظر ڈالنا ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنی تاکید فرمائی کہ باقاعدہ 15ویں سپارے میں سورہ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور اس کے مختلف احکامات بیان فرمائے۔ فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ والدین کو اف نہ کہو، یعنی والدین کی باتوں کے جواب میں، ان کے احکامات کے جواب میں کوئی ایسا کلمہ نہ منہ سے نکالو کہ جس سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہو، کوئی ایسا منہ اور شکل نہ بناؤ جس سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہو، کوئی جملہ نہ کہو کہ ناگواری کا اظہار ہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو سختی کے الفاظ نہ کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے نرم لہجے میں بات کرو، ان کو نرمی اور شفقت والی بہترین بات ان سے کہو، جس طرح کوئی غلام اپنے آقا سے ادب کے ساتھ بات کرتا ہے اس طرح اپنے والدین کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے کندھوں کو عاجزی سے جھکا دو، اور عاجزی اور تواضع کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا بھی مانگتے رہو کہ اے اللہ میرے والدین کے اوپر آپ اپنی رحمت برسائیے، آپ ان کے اوپر رحم فرمائیے اور ان کی مشکلات کو دور فرمائیے۔ اس لیے کہ والدین کے لیے دعا مانگنا بھی اور ان کے لیے رحمت کی دعا مانگنا بھی وہ ان کا حق ہے، لہذا والدین کے ساتھ خود بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اور والدین کے ساتھ رحمت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اور والدین کے ساتھ کبھی کوئی بد زبانی اور کوئی بد سلوکی نہیں کرنی چاہیے، کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ والدین کا ادب اور والدین کا مقام وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ نے اس کی بھی حدود بیان فرمائی ہیں کہ والدین کے ساتھ جو والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے وہ اس وقت تک برقرار رہے گی کہ جب والدین کا کوئی حکم شریعت سے اور اللہ کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو۔ چنانچہ اگر والدین کا کوئی حکم ایسا ہے کہ جو واضح طور پر شریعت کے حکم سے ٹکراتا ہے تو اس کے اندر اصول کو بیان فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ دیکھو جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو پھر وہاں پہ مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے والدین نماز سے روکتے ہیں تو نماز سے رکنا والدین کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے حکم میں اور والدین کے حکم میں تضاد آ گیا ہے، لہذا یہاں پہ اللہ کے حکم کو ترجیح ہوگی۔ نماز پڑھی جائے گی، ہاں اپنی جگہ یہ حکم اپنی جگہ ہے کہ والدین کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بد زبانی اور بدتمیزی جائز نہیں ہے، ان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، لیکن نماز اپنی جگہ پڑھنی ہے۔
بعض لوگوں کے والدین ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ داڑھی کو مونڈ دیا جائے، داڑھی نہ رکھی جائے۔ اللہ ان والدین کو ہدایت دے اور ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو چونکہ شریعت مطہرہ میں داڑھی کا ایک بڑا مقام ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت ہے اور واجب کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا والدین کی خوشی اور رضامندی کے لیے داڑھی کو مونڈنا جائز نہیں ہوگا، داڑھی کو مونڈنا تو جائز نہیں ہوگا، لیکن والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ کچھ غلط بات کہتے ہیں تو پھر خاموشی سے سن لے، اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ والدین اگر بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین اگر بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک ان میں سے بوڑھا ہو جائے، اس زمانے کے اندر ان کی خاص طور پہ خدمت، کہ بوڑھا ہونے کے بعد انسان کا دماغ بھی صحیح کام نہیں کرتا، اس کے اعضاء بھی صحیح کام نہیں کرتے، اس کو ایک بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوال کرتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرتا ہے، وہ ڈانٹتا بھی زیادہ ہے، وہ جھڑکتا بھی زیادہ ہے، لیکن والدین کی اس خاص کیفیت کو خاص طور سے برداشت کرو اور اس وقت کو یاد کرو، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ مجھے ان والدین نے میری پرورش کی تھی کہ جب میں چھوٹا تھا، جب تمہیں وہ اٹھاتے تھے، اور تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری ماں تمہیں اٹھا کے پھرتی تھی، اور تمہاری پیدائش کے بعد تمہارا باپ تمہارے لیے کبھی راتوں کو جاگتا تھا، کبھی تم کو لے کے گود میں ٹہلتا تھا، تمہاری ماں تمہیں دودھ پلاتی تھی، کبھی راتوں کو تم بستر پہ مود دیتے تھے، پیشاب پخانہ کر دیتے تھے اور وہ اس کو صاف کرتی تھی، اس کی راتوں کی نیند بیکل اور دن کا آرام اور سکون خراب، اور تمہاری وجہ سے انہوں نے کتنے دکھ اور مشقتیں جھیلی ہیں۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب نہ تمہارے پاس عقل تھی، نہ سمجھ تھی، اور تم اپنے باپ کے اور ماں کے سہارے پر جیا کرتے تھے۔ تو آج جب ماں باپ تمہارے سہارے کے محتاج ہو جائیں تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی حسن سلوک کرو اور ان کی ضرورتوں کا ویسا ہی خیال کرو جیسا کہ انہوں نے تمہارے بچپن کی حالت کے اندر تمہارا خیال کیا تھا، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہو، کیونکہ اس کے بعد بھی تمہارا والدین کا جو حق ہے وہ تمہارے اوپر جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے والدین کے حسن سلوک کی تاکید قرآن کریم نے فرمائی ہے۔ خوب یاد رکھیں کہ آج کا مغربی معاشرہ، مادر پدر آزاد معاشرہ، جہاں پر بوڑھا ہونے کے بعد انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اور بوڑھا ہونے کے بعد انسان کو اس معاشرے میں کباڑ کی حیثیت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ اسلامی روایات سے، یہ بات اسلامی روایات سے دور ہے۔ جو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولادیں ان کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں، ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور ان کو اولڈ ہومز کے اندر داخل کرا دیا جاتا ہے، جہاں پر وہ بیچارے پبلک کے اور عوام کے پیسوں سے روٹی کھاتے ہیں اور اپنی زندگی کے ایام گزارتے ہیں۔ ان کی نگاہیں ترستی ہیں اپنی اولادوں کا دیدار کرنے کے لیے، ان کی نگاہیں ترستی ہیں اپنے تہواروں پر اپنی اولادوں کا دیدار کرنے کے لیے، لیکن اولادیں اس بات پہ تیار نہیں ہیں کہ اپنے والدین کو اپنے گھروں کے اندر جگہ دیں۔ یہ تو اسلام ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا خوبصورت دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت خاص طور پہ تمہاری شفقت اور تمہاری توجہ کے محتاج ہیں۔ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، تم کماتے ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے والدین کا خرچہ ادا کرو۔ تمہاری کمائی کے اندر والدین کا حق ہے،
ان کو ان کا خرچہ ادا کرو، ان کو رہائش فراہم کرو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے تم کو جو رزق دیا ہے، اللہ جو تم کو رزق دیتے ہیں تمہارے ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ ان ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، آج کی اولادیں، آج معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ جو بد زبانی اور بدتمیزی کا چلن عام ہو گیا ہے، اور اس کے اندر اس بات کی کوئی تمیز نہیں رکھی جاتی کہ آدمی اپنے باپ سے بات کر رہا ہے یا آدمی اپنے کسی دوست سے بات کر رہا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ معاملہ بڑا نازک ہے، یہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک صاحب علم کو، اور جس کو اس بات کی تمیز ہو کہ مجھے مرنے کے بعد جنت یا جہنم کا منہ دیکھنا ہے، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس وادی میں پھونک پھونک کے قدم رکھے، کہ ایسا نہ ہو کہ زبان کا نکلا ہوا ایک لفظ والدین کے دل کو چیر دے اور تمہاری عاقبت خراب ہو جائے، تمہاری آخرت خراب ہو جائے۔ حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، رغم انفہ، ذلیل ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ کون ذلیل ہو گیا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ گویا کہ تمہاری جنت تمہارے سامنے پڑی ہے، اس جنت کی تلاش میں پتہ نہیں دنیا جہان کے سفر کرتے ہو اور کہاں کہاں گھومتے پھر رہے ہو، تمہاری جنت تو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے۔ ان کی خدمت کرو اور اللہ کے ہاں سے جنت کو حاصل کر لو۔ یہ میری یا کسی مولوی کی کہی بھی بات نہیں ہے، یہ بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کی بات میں، جن کے ارشاد میں، جن کے کلام میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے مقام کا خیال رکھنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ دوسرا حکم تھا۔ پہلا حکم شرک سے بچنے کا تھا اور دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بات باقی رہے گی، اور یہ مزید احکامات اور ہدایات پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔